ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، سیرت اور تاریخ میں فرق ہے۔ سیرت اور تاریخ میں فرق ہے۔ تاریخ جب لکھی جاتی ہے واقعات لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں تاریخ دان کا یہ ذمہ نہیں ہوتا۔ اس نے واقعات لکھنے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تاریخ لکھ دیا، دیانت سے لکھ دیا۔ لیکن سیرت لکھنے والے کا مقصد ہوتا ہے، جس کے پیش نظر وہ سیرت لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے اس ذہن سے کہ پڑھنے والے کے دل میں صاحب سیرت کی ذات نقش ہو جائے، اس کا پیار پیدا ہو جائے۔ تو بہت ساری کتابیں ہیں جو تاریخ کی ہیں اور انہیں سیرت کہا جاتا ہے، اس لیے وہ جو سیرت کی کتاب ہے اسی کو اپنی نسل کے اندر منتقل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پیدا ہوگا کہ سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اپنی نسل کو بتائیں حضور کی ساری زندگی، نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک، حضور کی ذاتی زندگی سے لے کر کے حضور کی جنگی زندگی تک، ہر شے میں روشنی ہی روشنی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر پر تھی، حضور تشریف لائے اور میں اب خورے میں پانی لے رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھ کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے میرے ہاتھ سے اب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور کہا عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں ہونٹ رکھ کے وہاں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ یا میرا رویہ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا پیار کرتے، کبھی یا روحی کہتے، کبھی یا حمیرہ کہتے، بلکہ اتنے پیار کا عالم کہ ایک دن حضور گھر تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ میرے سر میں درد تھا۔ یار جب غم خار سامنے آ جائے تو پھر دکھڑے سنانے کو جی چاہتا ہے نا، تو کہا واہ راسی، ہائے میرا سر گیا، غم خار کے سامنے دکھ رکھ دیے، ساری گٹھڑی کھول دی۔ تو غم خار نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا وَأَنَا یا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہے، یہ میرے سر میں درد ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو اگر سیرت نگار بیان کرے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، اور اگر تاریخ بیان کرنے والا اس بات کو بیان کرے گا اس کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سیرت لینی ہے یا تاریخ لینی ہے۔ تو اپنی زندگی، حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے روشن ہے۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ کیا واقعہ؟ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں مل جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھاتے، ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تھا اس نے کہا حضور ابھی ابھی میں آیا ہوں فلاں باغ سے گزر کے، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا ہے فلاں باغ میں۔ باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراً دوڑ لگا دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں الگ بے چین ہوں، کئی دن سے کھایا کچھ نہیں، جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو، تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ بچے ہیں ضد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضا کر لیا تو بوڑھا باپ کیسے آرزو ان کی پوری کرے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو کہا حضور کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنا
کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا، اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا۔ میں ابھی 2 ہفتے قبل وہاں عرب امارات میں گیا تو وہاں ایک ہندو لڑکا تھا گیان، تو اس کے جو رومیٹ تھے انہوں نے ان کو بیانات کے کلپ سنوانے شروع کر دیے۔ اس کا دل نرم ہوا، تو میں نے جہاں جمعہ پڑھانا تھا تو وہاں اس کو لے آئے، تو وہ باہر بیٹھ گیا مسجد سے باہر، گفتگو سننے لگا۔ تو میں نے جو گفتگو کی تو اس میں حضور کی سیرت کا عنوان تھا، تو میں نے یہ واقعہ سنایا۔ میں واقعہ سنا تو وہ اٹھ کے اندر آ گیا اور اس نے کہا مجھے اسلام میں داخل کر لو۔ تو میں نے کہا کہ آج بھی حضور کی سیرت میں اتنی چمک ہے، اتنی روشنی ہے، اگر ہم کسی ڈھب سے اس کو بیان کریں نا تو آج بھی جو دلوں کے اندر ایمان کے تخم ڈال سکتی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کی سیرت بیان کرو، اس میں تمہاری اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ تیسری بات علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال بیان کرو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حسن کی طرف لڑکتا ہے، یہ اسی لیے آپ نے یہاں پھول رکھے ہیں نا کہ یہ اچھے لگیں، بھلے لگیں، طبیعت کو بھا جائیں۔ حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، وہ متاثر کرے گا، وہ کاکل دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ غزالی آنکھوں میں ہو، وہ تیر جیسی مشغاں میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کی صورت میں ہو، وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، کوئل کے لہجے میں ہو، معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، جہاں بھی ہوگا حسن متاثر کرے گا۔ اقبال کہتا ہے جب طے شدہ ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے تو آؤ نہ پھر اس کو اس کی چوکھٹ پہ لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے، اس حسینہ ماہ خوبہ کی چوکھٹ پہ لے چلیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کے حسن کا تذکرہ سنائیں گے تو پھر اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ اس عنوان سے صرف ایک حدیث اور میری گفتگو اختتام تک پہنچ جائے گی۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ 110 ہجری میں وصال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا وصال ہوا ہے 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد زندہ رہے۔ آخری وقت ہے ان کا، آخری سال جو تھا ان کا، حج کا موسم تھا، تو وہ وہاں آگے ہجوم میں، اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، صرف میری آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر! پھر لوگوں کا کیا پیار ہوا ہوگا۔ یہ کل میں نکلا سڑک پہ تو یہاں ساروکی سے لے کر غازی علم الدین کے مزار تک لوگ گاڑی سے چمٹتے تھے اور گاڑی کو ہاتھ لگا لگا کے چومتے تھے، اور میں اندر سے کہتا تھا تو بہت چھوٹا شخص ہے، تیری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ تو میں کہتا یہ کیوں مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے لبوں پہ نام محمد کا وظیفہ ہے۔ یار 14 صدیوں کے فاصلے پہ میرے جیسا نکما شخص بھی حضور کا نام لے تو لوگ گاڑی سے لپٹیں، تو یار مجھے بتاؤ جس نے خود حضور کو دیکھا ہوگا تو کتنے ناز سے کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ جس نے داغ دہلوی کو دیکھا وہ ناز کرتا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر، وہ بڑے کمال درجے کے کاتب تھے اور فارسی کے اچھے شاعر تھے، تو وہ کبھی بات کرتے تو کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں، مولانا ظفر علی خان زمانے میں زمیندار اخبار نکالتے تھے تو اس کی شاہ سرخیاں وہ لکھتے تھے، کوئی زمانہ لکھتے رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے میں مولانا ظفر علی خان کا ساتھی رہا ہوں، تو جو مولانا ظفر علی خان